السلام علیکم جی، میں ہوں الطاف نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں الطافیات۔ صبح سے یہ مناظر آپ کی نظروں سے گزر رہے ہوں گے اور کچھ ویڈیوز وغیرہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ کافی سارے دوستوں کی طرف سے یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کہ یہاں پہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کتنا نقصان ہوا، یہ ساری باتیں۔ تو میں نے کہا چلیں آپ دوستوں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کر لی جائیں اور تھوڑی سی ڈسکشن اس بات پہ بھی ہو جائے کہ آیا یہاں کے معاملات اور حالات کیا ہیں۔ یہ صرافہ بازار بھلوال ہے۔ تفصیل کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جناب ضرور کریں اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ کے کامنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی کا سبب بنتے ہیں، وہ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہو تو وہ بھی ضرور کیجیے گا۔ جناب من، صبح جب ہم آفس آئے ہیں تو یہاں سامنے کچھ دھواں اٹھ رہا تھا۔ سامنے ایک الیکٹرانکس کی شاپ ہے، ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں، اللہ کریم ان پہ رحم کرے، یعقوب الیکٹرانکس والے، ٹھیک ہے جی، مرزا احسن صاحب۔ اور تو وہاں پہ کال کی گئی ہے، انہوں نے پھر یہاں پہ فائر بریگیڈ کو بھجوایا ہے۔ پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جناب جب یہاں پہ فائر بریگیڈ آئی ہے کافی دیر کے بعد، تو وہ بیچاروں، وہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ لیں گے، وہ نہ تو ان کے پاس اکوپمنٹ ہیں فائر فائٹنگ کے اور نہ ان کے پاس کوئی ٹریننگ ہے۔ تو وہ ان کو کافی دیر سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اب 3rd فلور پہ جا کے اس کے اوپر نا قابو کیسے پانا ہے آگ کو۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھلوال کو ہم ضلع بنانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، اور اگر کوئی ریسکیو کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو راستہ نہیں ملتا۔ یہاں پہ ہمارے یہ جو الیکٹرانکس والے بھائی ہیں الحمدللہ، انہوں نے پوری سڑک کے اوپر خود ہی قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی مقابلہ بازی میں کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے بندہ نہ گزر کوئی نہ سکے۔ آدھی سڑک پہ سامان رکھ دیتے ہیں، آدھی سڑک پہ رکشہ وغیرہ یا موٹر سائیکل وغیرہ کھڑے کر دیتے ہیں، اور یہی آج بھی ہوا کہ بڑی دیر تک ان کو ریسکیو کرنے والوں کو جدوجہد کرنی پڑی۔ اور 1122 والے جو ادھر برانچ یا اسٹیشن بنایا گیا ہے، ان کے پاس صرف ایمبولینس ہے جو آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، وہ ایمبولینس لے کے آ گیا۔ باقی ان کے پاس یہ جو ہے فائر بریگیڈ والی یہ سیٹ اپ نہیں ہے۔ یہ لوکل جو میونسپل کمیٹی چلا رہی ہے، یہ شادیاں وغیرہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چلانے کے لیے، تو اسی سے گزارا کرتے ہیں یہ۔ پھر سرگودا کال کی گئی، سرگودا سے 5-6 گاڑیاں یا ویڈیو میں بھی نظر آ جائیں گی، وہ تقریباً آلموسٹ 2 گھنٹے کے ٹائم کے بعد 2 گھنٹے تک یہ آگ تقریباً جلتی رہی ہے یہاں پہ۔ بڑا رسکی کام تھا۔ یہاں پہ جو ان کا عملہ تھا وہ آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کے، بیچارے بچے چھت کے اوپر چڑھ رہے تھے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ آگے جو ہے نا آگ اگر زیادہ شدت پکڑ جاتی ہے یا اس گیس سے بھر جاتی ہیں اس میں تو ان کی زندگیاں جا سکتی تھیں، لیکن وہ بچے بیچارے اپنے مالکان کے نقصان کو ریکور کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا رہے تھے، جو بڑا رسکی تھا۔ اور یہ 2-2.5 گھنٹے میں سرگودا سے گاڑیاں پہنچی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اجنالہ روڈ، اور اجنالہ روڈ کا جناب رونا پیٹنا جو ہے وہ ہم بڑی مدت سے کر رہے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے بھلوال کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں موجودہ یا آنے والے، کہ خدا کا نام ہے اس کو ضلع بعد میں بنائیے گا، پہلے اسے تھوڑا سا شہر بنا لیں، تھوڑا سا قصبہ یا ٹاؤن ہی بنا لیں یار۔ باقی الحمدللہ آج کے اس حادثے سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے، یہ بڑا اللہ کا شکر ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا الحمدللہ، اور نہ ہی مالی نقصان اتنا ہوا ہے۔ لیکن یہ ایک اور بات آخر میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ ساری کی ساری مہربانی ہے واپڈا کی، کہ وہ یہاں پہ وولٹیج پورے نہیں ہونے دیتے، اور رات سے ہی جو بلینک وغیرہ ہو رہا تھا اور اس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہوا ہے، اس میں بھی میں ساتھ والے دعاؤں کے ساتھ الطاف نوید کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔